दिन 12 रबीउल अव्वल का रखा। ईद मिलादुन नबी एक नई ईद हो गई है, क्योंकि नबी जिस तारीख को पैदा हुए, जिस तारीख को इंतकाल हुआ, तो करना क्या है आपने? वफात का दिन 12 रबीउल अव्वल है ही नहीं है। अगर आप ये जो सहाबाए किराम के तरीके से हमें हटा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि आपने टाइटल अभी देखा है कि आज हम किस पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। सिर्फ गुफ्तगू ही नहीं करेंगे, बल्कि उनके क्लिप्स, उनके वीडियोस देखेंगे तो उसके बाद फिर उनको एनालाइज करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी है मुख्तलिफ उलमाए इकराम के क्लिप्स इकट्ठे किए जाएं 12 रबीउल अव्वल के हवाले से और फिर उस पर तज्ज़िया किया जाए, क्योंकि वो लोग, वो नौजवान जो दीन का कम इल्म रखते हैं, जिस तरह मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, स्कूल की तालीम बिल्कुल मैंने हासिल की है, लेकिन इसी तरह आप में से भी बेशुमार ऐसे होंगे जो दीन का इल्म कम रखते होंगे, जिनको दीन पर ग्रिप हासिल नहीं होगी, जिनको हम कम पढ़ा लिखा कह सकते हैं। उनके जहनों में एक खिचड़ी जो है वो पक जाती है। उसकी वजह यह है, हम जब मुख्तलिफ मकाते पे फ़िक्र के मुख्तलिफ उलमाए इकराम के, बल्कि जय्यद उलमाए इकराम के दो मुतज़ाद स्टेटमेंट्स देखते हैं, दो मुतज़ाद राय देखते हैं, तो फिर उस वक्त जो जहन में खिचड़ी बनती है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब मकतब बरेवली के जय्यद उलमा हैं, कुरान मजीद की तफसीर उन्होंने लिखी है, शेखुल हदीस हैं, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नॉलेज है उनके पास। उनकी राय देखें 12 रबीउल अव्वल के हवाले से या ईद के त्यौहार के हवाले से, यानी 12 रबीउल अव्वल को जिसको हम ईद का त्यौहार बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते। और इसी तरह अगर हम डॉक्टर इसरार अहमद, मकतब अहले हदीस से उनका ताल्लुक था, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नॉलेज उनके पास था, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी, तो अगर उनका हम नज़रिया देखें और ताहिरुल कादरी साहब का नज़रिया देखें, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का नज़रिया देखें, मुफ्ती तारिक मसूद साहब का देखें, जवेद गामदी का देखें, तो तमाम बड़े बड़े जो लोग हैं, चाहे जिस भी मकतब फ़िक्र से उनका ताल्लुक हो, तो आपस में एक मसले पर इकट्ठे क्यों नहीं होते। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि हम जैसे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनके जहन में एक खिचड़ी जो है वो पक जाती है जब हम मुख्तलिफ जय्यद उलमा की मुतज़ाद राय देखते हैं। तो इसी तरह जनाब, मैं आपको पहले डॉक्टर इसरार अहमद का एक क्लिप सुनाता हूँ इसी 12 रबीउल अव्वल के हवाले से, और उसके बाद फिर इस पर गुफ्तगू करते हैं। तो जी सुने। वो अपनी ही ईजाद करना रिवायात है, अपनी ही ईजाद करना बिदआत है, अपनी ही ईजाद करना रसूमात है, उन पर लगे हुए हैं और दावे करते हैं अल्लाह से मोहब्बत, रसूल के इश्क के। तो नाज़रीन, ये था डॉक्टर इसरार अहमद का एक वीडियो क्लिप 12 रबीउल अव्वल के हवाले से, आपने सुना। मजीद मैं आपको थोड़ा सा कह लीजिए इसकी वजाहत कर देता हूँ, क्योंकि अगर मुकम्मल क्लिप मैं लगा दूँ तो फिर स्ट्राइक आ सकता है, वीडियो मुकम्मल उड़ सकती है, ना आपको क्लिप मिलेगा देखने के लिए, ना आपको वीडियो मिलेगी। वो कहते हैं कि ये इजादात हैं, ये बिदआत हैं, यानी इसको बिदत वो कह रहे हैं। अल मुख्तसर एक बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ा नॉलेज है उनके पास, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। और इसी तरह आपको और क्लिप दिखाता हूं डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का, उनका आप क्लिप देखें तो उसके बाद फिर इन दोनों को मवाजना करते हैं, बाकियों की तो बाद में बात करते हैं। जी आप अभी डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का जो क्लिप है वो सुन लें। इमाम अस्कलानी ने कहा, इमाम सुहैली ने कहा, हाफिज इब्न कसीर ने कहा, अल्लामा इब्नुल क़य्यिम ने कहा, इब्न रजब हम्बली ने कहा, इमाम कुस्तलानी ने कहा, इमाम ऐनी ने कहा, हर एक ने इत्तेफाक किया 12 रबीउल अव्वल का दिन और पीर की तारीख। जी हुजूर वाला, आपने डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का यह क्लिप सुना। इस क्लिप में वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से एक वाक़या नकल कर रहे हैं, इस वाक़े में दफ बजाया जा रहा है। अच्छा, बाय द वे आपको यह भी बता दूं, मौसीकी के हवाले से जो मौसीकी जायज़ हो या फिर ना जायज़ हो,
اس کا تعلق بھی اس واقعے کے ساتھ ہے. یعنی دف بجانا کچھ لوگ کہتے ہیں جائز ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں جائز نہیں ہے. چلو وہ تو بات کی بات ہے. تو جو واقعہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے نقل کیا, یا جو بات انہوں نے کہی, انہوں نے یہی کہا کہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور اسی دن یعنی 12 ربیع الاول کو ہماری عید ہے اور ہمیں منانی بھی چاہیے تھی. اب آپ مجھے سمجھا دیں یا کومنٹس میں اپنی رائے دے دیں کہ میرے جیسا جس کے پاس اسلام کا علم کم ہے, اسلام ظاہر ہے میں جانتا ہوں اسلام کے جو بنیادی چیزیں ہیں میں جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہوں گے. کام سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے جن کو ہم فالو کرتے ہیں ان کے پاس ظاہر سی بات ہے علم کے خزانے ہیں, صرف نحو انہوں نے پڑھی ہوئی ہے. علامہ طاہر القادری صاحب کی بات جس طرح میں نے پہلے آپ سے عرض کی, انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی, ایک بڑے عالم دین ہیں. اور اسی طرح اسرار احمد ڈاکٹر, بہت بڑا ان کا نام ہے, بہت بڑی شخصیت ہے. دو آپس میں متضاد رہے ہیں. تو مجھے آپ کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ میں کس طرف جاؤں, اس طرف جاؤں یا اس طرف جاؤں. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ 180 ڈگری پر موجود ہے. نہ صرف یہ موجود ہے, اب میں آپ کو مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک کلپ سناتا ہوں. مفتی طارق مسعود صاحب مکتب دیوبند سے ان کا تعلق ہے, تو ان کا کلپ آپ سن لیں تو اس کے بعد پھر ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں. ربیع الاول ہے نا, یہ کیوں آ گئی مارکیٹ میں یہ بھی بتا دوں میں. یہ کیوں نہیں, اس لیے کہ اسلام ہسٹری کے اس پہلو کو بیان کرتا ہے جس کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے. جس چیز کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے تعلق نہیں ہے, اسلام آپ کو اس میں الجھانا نہیں چاہتا. کیونکہ نبی جس تاریخ کو پیدا ہوئے, جس تاریخ کو انتقال ہوا, تو کرنا کیا ہے آپ نے. تو جی ناظرین, یہ آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کا کلپ سنا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی صحابہ نے عید نہیں منائی, کسی صحابہ نے 12 ربیع الاول کو جشن نہیں منایا. یعنی جو بات ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کر رہے تھے یہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے, 180 ڈگری اپوزٹ ہے. تقریباً ڈاکٹر اسرار احمد کا جو نظریہ تھا یا جو ان کا پوائنٹ آف ویو تھا, اس کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ یا ان کی رائے کے ساتھ مفتی طارق مسعود صاحب کی رائے جو ہے وہ کچھ حد تک ملتی ہے. بلکہ تقریباً کہہ لیجئے کہ وہ تقریباً ان کی رائے ملتی ہے. یہ دونوں تقریباً ایک سائڈ پہ ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب فی الحال ایک سائڈ پہ ہیں, ابھی اور علماء کرام باقی ہیں جن پر ہم نے مزید گفتگو کرنی ہے. تو اب ہم آگے آتے ہیں الیاس قادری صاحب پر. اب جانتے ہیں دعوت اسلامی کے امیر ہیں اور مکتب بریلوی سے ان کا بھی تعلق ہے. جماعت ان کی الگ ہے, علامہ طاہر القادری کی جماعت الگ ہے, ان کی جماعت الگ ہے. تو الیاس قادری صاحب کا کلپ سنیں, اس کے بعد پھر اس پر گفتگو کرتے ہیں. قرآن نے ہم کو ایک تو اشارہ تو دے دیا نا کہ جب کوئی اہم ترین نعمت نازل ہو نا تو وہ دن عید کا کہا جا سکتا ہے. تو جی ناظرین, آپ نے الیاس قادری صاحب کا بھی کلپ سنا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہر جمعے کو عید کہا جاتا ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں چاہے جو بھی عالم دین ہو وہ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے مختلف دلائل پیش کرتا ہے, اپنی دلیلیں دیتا ہے تاکہ اس کی بات جو ہے وہ سچ ثابت ہو, چاہے اس کا تعلق جس بھی مکتبہ فکر سے تعلق ہو. تو الیاس قادری صاحب نے یہ کہا کہ ہر جمعے کو حدیث کے مطابق عید کہا جاتا ہے, تو سال میں 52 وہ بنتے ہیں. ایک اور عید کی انہوں نے بات کی, وہ 53 ہو گئے. 2 عیدیں جو عام طور پر تمام مسلمان مناتے ہیں, یعنی 55 عیدیں انہوں نے یہ کہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا, المختصر میں بتاؤں آپ کو کہ 12 ربیع الاول کو عید منانا جائز ہے. مکتب بریلوی سے تعلق ہے. اب 2 شخصیات ہوگی. علامہ طاہر القادری صاحب کے مطابق 12 ربیع الاول کو عید منانا جائز ہے, عید کہنا جائز ہے. اور الیاس قادری صاحب کے متعلق بھی 12 ربیع الاول کو عید منانا یا 12 ربیع الاول کو جشن منانا جائز ہے, عید کہنا جائز ہے. جبکہ 2 ڈاکٹر اسرار اور مفتی طارق مسعود صاحب کے مطابق جائز نہیں ہے. 2 اس سائڈ پہ ہو گئے اور 2 اس سائڈ پہ ہو گئے. اب ہم آ جاتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر. تو آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا پر بڑے ایکٹیو ہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب ایک بڑا نام ہے, متعدد ویڈیوز میں ان پر بنا چکا ہوں. تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ویڈیو کلپ سنتے ہیں, تو پھر اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا. تو پھر جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, پھر ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں کہ سوائے ان یزیدیوں کے جہاں میں سب تو غم منا رہے ہیں. تو جی ناظرین, آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ویڈیو کلپ بھی سنا. ان کی جو رائے ہے یا اس کی جو تقریر ہے اس کا خلاصہ یہی ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کا لغوی معنی بتایا, یعنی عید کا لغوی معنی کیا ہے.
ایسی چیز جو بار بار لوٹ کر آئے اس کو ہم عید کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ لغوی طور پر آپ اس کو عید کہہ سکتے ہیں لغوی معنی میں, لیکن ویسے اوورآل اس کو عید نہ ہی کہیں تو بہتر ہے. یعنی 12 ربیع الاول کو عید نہ ہی کہیں. تو اس کا جو جھکاؤ ہے اس نظریے کے حوالے سے یا اس فتوے کے حوالے سے یا اس پرٹیکولر ٹاپک کے حوالے سے, 12 ربیع الاول کے حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا, تو اس کا جھکاؤ جو ہے مفتی طارق مسعود صاحب اور ڈاکٹر اسرار احمد کی جو رائے ہے اس کی طرف جاتا ہے. تو اینڈ پہ میرے پاس جوید غامدی صاحب کا ایک کلپ موجود ہے, وہ سنتے ہیں اور اس کے سننے کے بعد پھر ہم اس پر ڈسکس کریں گے. نہ صحابہ سے بڑھ کر کسی کو محبت کے دعوے کرنے چاہیے. وہ چاہتے تو ہنگامہ برپا کر دیتے, جشن مناتے, لیکن یہ طریقے انہوں نے اختیار نہیں کیے. تو جی ناظرین, آپ نے جوید غامدی صاحب کا کلپ بھی سنا. اچھا, جوید غامدی صاحب کا بھی جھکاؤ جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب, مفتی طارق مسعود صاحب اور ڈاکٹر اسرار احمد کی طرف جاتا ہے. جوید غامدی صاحب کی بھی رائے یہی ہے کہ جو یعنی جشن منا رہے ہیں, صحابہ کرام نے جشن اس طرح کا نہیں منایا تھا اور یہ نہیں منانا چاہیے. تو ناظرین, یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی, ایک چھوٹا سا کلپ تھا جو میں نے چاہا کہ تمام کلپس کو, تمام ویڈیوز کو اکٹھا کیا جائے اور آپ کے سامنے رکھا جائے کہ میرے جیسے جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ جیسے جو لوگ ہیں جن کو دین کی کچھ زیادہ سمجھ بوجھ نہیں ہے, تو وہ کیا کریں. جب جید الوا تمام مکاتب فکر کے کسی ایک نظریے پر, کسی ایک بات پر متفق نہیں ہوتے, تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. بظاہر میں خود کسی بھی مکتبہ فکر کو فالو نہیں کرتا, کسی مخصوص مکتبہ فکر کو فالو نہیں کرتا, تو اب میرے جیسے جو لوگ ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے. دونوں طرف جید علماء ہیں. تو باقی ناظرین, آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں, اگر آپ بھی اپنی کچھ رائے دینا چاہیں, کچھ سمجھانا چاہیں, تو کوئی بات بتانا چاہیں تو کومنٹس میں ضرور بتائیے گا. فی الحال مجھے دیجیے اجازت, اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.